مکتب حسینی میں کہ جس میں آ کر ہم مکتب تشیع کو تا قیامت زندہ رکھ سکتے ہیں، اس میں آنے کے آداب ہوتے ہیں، اور جب آ جائیں آنے کے بعد کچھ اور آداب ہوتے ہیں، اور جب یہاں سے جا رہے ہوں تب اس کے کچھ اور آداب ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی رعایت کی جائے تو آپ بہتر سے بہتر عزادار بن سکتے ہیں، مورد نظر اہل بیت قرار پا سکتے ہیں۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے، بہترین عبادت کی جگہ ہے مجلس اہل بیت، مخصوصاً مجلس آقا عبداللہ حسین۔ تو اس عبادت والی جگہ پہ آپ محو عبادت ہیں، تو کوشش کریں کہ باوضو آ جائیں اور باوضو رہیں۔ خداوند متعال کو وہ عبادت پسند ہے جو باطہارت ہو، باوضو ہو، تو لہذا کپڑے پاک ہونے چاہیے اور اسی طرح باوضو ہونا چاہیے۔ آپ مجلس اعظم میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اور ہر سال آپ سنتے ہیں قدم قدم پہ سینکڑوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سینکڑوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور سینکڑوں درجات آپ کے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں، اہل بیت کی روایات میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی نیت پہ منحصر ہے کہ آپ کس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، کس نیت سے آپ امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی نیت پہ منحصر ہے۔ اگر آپ باوضو ہو کے آتے ہیں، اگر آپ 24 گھنٹے پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، تو آپ عبادت میں ہیں۔ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں خطیب کی باتیں سننی ہے، فلاں امام بارگاہ میں جانا ہے، اس طرح میں نے عزاداری کرنی ہے، تو آپ عبادات میں ہیں۔ آپ اگر چاہیں کہ آپ کی عبادات کا ثواب 2 گنا اور بڑھ جائے تو آپ اپنے ساتھ کسی کو بھی عزاداری میں شریک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مثلا وسائل نقلیہ ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، آپ آتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، اپنی سائیکلوں پہ عزاداری کے لیے۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ میں جا رہا ہوں عزاداری کے لیے، اب میں اپنے ساتھ کسی کو لے کر جاؤں، اگر آپ سوچیں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو راستے کی دوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مجلس میں نہیں جا سکتے، آپ اپنی ذمہ لے لیں، اپنی ذمہ داری لے لیں کہ میں اس شخص کو لے آؤں گا مجلس اعظم میں، اگر ممکن ہو لے کر بھی جاؤں گا، اسے پہنچا دوں گا۔ آپ کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کسی شخص کو مجلس اعظم میں لانے کا اور ثواب ہے جو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ اور زیادہ خداوند متعال کے نزدیک عزیز ہو جاتے ہیں، آپ اور زیادہ اہل بیت کی نظر میں جو ہے مقرب ہو جاتے ہیں۔ تو عزاداری کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آ سکتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری گاڑی مثلا 2 بندوں کی جگہ 3 کی جگہ، میرے موٹر سائیکل پہ 1 بندے کی جگہ کہ آپ آ جائیں، آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں آپ کے اطراف میں جو نہیں آ سکتے، مثلا چل نہیں سکتے یا ان کے پاس جو ہیں ویل چیئر ہیں، اسے چاہیے کہ وہ تھما کے لے آئیں، تو اگر آپ جوان ہیں آپ کر سکتے ہیں، لے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور عزاداری کی رونق بڑھ جائے گی، مجلس اہل بیت کی رونق بڑھ سکتی ہے۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہ ہو جب آپ اپنی گاڑیاں لے کر آ جائیں، جب آپ اپنی سائیکلیں لے کر آ جائیں، ایسی جگہ پارک نہ کریں کہ جہاں چلنے والوں کے لیے باعث تکلیف ہو۔ بعض اوقات یہ کام حرام ہے، یعنی آپ گناہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں جہاں چلنے والوں کے لیے باعث زحمت ہو۔
یہ بھی آداب عزاداری کہ آپ آتے ہیں تو باعث اذیت نہ ہو، باعث تکلیف نہ ہو دوسروں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ تو عزادار آقا ابا عبداللہ حسین کو وہاں بھی سوچنا چاہیے کہ جب میں اپنی گاڑی لے کر آؤں، جب میں اپنی سائیکل لے کر آؤں تو مجھے کہاں پارک کرنی چاہیے تاکہ کسی کے لیے باعث زحمت اور باعث تکلیف نہ ہو، تاکہ آپ کے سوا اگر ہم نے کسی ایسی جگہ اپنی گاڑی کھڑی کر دی، اپنی سائیکل کھڑی کر دی کہ جو چلنے والوں کے لیے، عزاداروں کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے حتیٰ مسلمان بھی نہ ہو باعث تکلیف ہو اور باعث اذیت و آزار ہو، تو ہماری عزاداری کے جو ثواب ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک برا کام کیا ہے، ساتھ تکلیف دی ہے کسی کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں عزاداری کے لیے، چھوٹے بچے ہیں آپ کے، وہ تھک جاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے اتنے بجے واپس آنا ہے، ہمیں واپس لے کر آنا۔ اگر آپ نے وعدہ دیا ہے تو یہ مکتب آقا عبداللہ حسین کا اخلاق ہے کہ آپ اپنے وعدے پہ عمل کریں، کہ آپ نے اسے کہا کہ میں اتنے بجے آپ کو میں واپس، تو آپ واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں آ کے گرم ہو جائیں اور بچے تنگ ہو جائیں۔ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اب بعض لوگ رات بھر عزاداری کرتے ہیں یا رات دیر تک عزاداری کرتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بور۔ اگر آج ہم نے بچوں کو یہاں تھکا دیا، اگر بچوں کو ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا کہ جہاں جانے جائیں، بچے ممکن ہے کہ آپ عزاداری میں نہ بچے آوارہ ہو جائیں یا بچے بور ہو جائیں اور آئندہ کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو جو وعدہ آپ بچوں سے کریں عزاداری کے حوالے سے لے جائیں، اور جب بچے تھک جائیں واپس لے آئیں، یہ بھی آداب عزاداری میں سے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ معطل کریں دوسروں کو، یا مثلاً آپ کے ساتھ بوڑھے آ جاتے ہیں، مریض آ جاتے ہیں، انہیں تکلیف نہ دیں اپنی عزاداری کے سبب۔ یہ عزاداری میں شامل ہے کہ آپ انہیں بر وقت پہنچا دیں ان کے گھروں میں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جان لیں، یقین کر لیں کہ ہر قدم پہ جو ثواب ہے عزاداری کا، مجلس اہل بیت کا، مجالس اہل بیت کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کے عوض سینکڑوں گنا معاف ہو جاتے ہیں، سینکڑوں حسنات اور نیکیاں فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور سینکڑوں درجات آپ کے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ آئیں گے تو کہیں بھی آپ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کہیں آپ بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کہیں آپ اپنے غصے کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ یہ آداب عزاداری میں شامل ہے کہ آپ سینکڑوں ثواب کو کیسے ہاتھ سے جانے دیں گے، لڑ کے، جھگڑ کے، دوسروں کو تکلیف دے کے، اور ہزاروں درجات آپ کے بلند ہو سکتے ہیں اگر یہ قدم نیک نیتی کے ساتھ تقرب اللہ فی سبیل اللہ، رضایت آقا امام زمان کے لیے آپ اٹھاتے ہیں عزاداری کی طرف، چونکہ عرض کیا کہ یہ بہترین عزاداری ہے۔ جب آپ مجلس عزا میں تشریف لاتے ہیں، اہل بیت کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اہل بیت کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، آقا امام صادق کی دعائیں آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہیں کہ جو بھی مجلس عزا میں جب تک بیٹھے ہیں مسلسل اہل بیت کی طرف سے دعائیں ہیں، کیسے ہم بے وضو آ جائیں، کیسے ہم بد اخلاقی کے ساتھ آ جائیں، کیسے ہم دوسروں کو تنگ کریں، کیسے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیں، جبکہ ہم ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہمارے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لہذا پانچویں چیز یہ ہے کہ فراموش نہ کریں، آپ یہ نہ بھول جائیں کہ مجلس عزا میں حاضر ہونا انسان کے قلب و روح کو پاک کرنے کا بہترین عامل یہی ہے۔ اگر باقی ایام میں
ہماری روحیں پاک نہیں ہو سکتی ہیں تو مجلس عزا میں حتماً پاک ہو جائے گی۔ اگر بانیت با اخلاص شرکت کریں اور اسی نیت سے سنیں، اسی نیت سے بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ کا ثواب شروع ہے۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ محفل اہل بیت میں، مجلس اہل بیت میں بیٹھے ہیں، خداوند متعال کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت با ارزش ہوتی ہے۔ چھٹے امام دعا کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ مجلسیں ترتیب دیں، ان مجلسوں میں بیٹھیں اور احیاء امر ائمہ کریں۔ اہل بیت نے ہمیں ترغیب دی اور اس قدر ثواب بیان کیے۔ اگر چھوٹے بچے ساتھ ہوں تو پہلے سے ہی بچوں سے کہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ خاموش رہیں گے، آپ پھر شرارت نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دوران مجلس عزاداری، دوران مجلس اہل بیت ہمارے بچے، چونکہ بچوں کی فطرت ہے، شرارت کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، شور کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی شرارت کی وجہ سے یا شیطنت کی وجہ سے یا کھیل کود کی وجہ سے مجلس عزا کی رونق خراب ہو جائے، مجلس عزا کی جو رونق ہے اور جو شان ہے اسے دچکا لگے۔ ایسا نہ ہو کہ فضائے مجلس عزائے اہل بیت خراب ہو جائے، نظم و ضبط خراب ہو جائے۔ تو لہذا پہلے سے ہی بچوں سے کہیں گے کہ ہم اتنی دیر تک بیٹھیں گے اور اتنی دیر آپ آرام سے بیٹھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں روزانہ ہم آپ کو لے جائیں، روزانہ ہم آپ کو لے آئیں، تو آپ وہاں پہ خاموش رہیں، خاموشی سے آپ سنیں، اور آپ نے کھیلنا نہیں ہے اس 1 گھنٹے کے دوران، اور آپ نے جو ہے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، سمجھا کہ اگر لے آئیں تاکہ بچے بھی آ جائیں اس مکتب حسینی میں، ان کی بھی تربیت ہو جائے اور مجلس عزا کی رونق میں بھی اضافہ ہو جائے۔ 7ویں چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آداب مجلس عزا کے حوالے سے کہ اپنا شیڈول ایسا بنا لیں کہ دوران مجلس آپ کو باہر جانا نہ پڑے، دوران مجلس باہر جانا پڑے، آپ وہاں سے سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں۔ دوران مجلس باہر آنے جانے سے اولاً مجلس کی فضا خراب ہو جاتی ہے، مجلس کی رونق خراب ہو جاتی ہے، وہ جو حالت عزاداروں پہ چھائی ہوتی ہے مجلس عزا کے حوالے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس مجلس سے اٹھ کے جانا آنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح مجلس عزا کی رونق اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ہم مسئول ہیں۔ لہذا پہلے سے سوچیں، اگر وضو کرنا پہلے سے جائیں، وضو کریں پھر آ جائیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی ابھی آپ یاد آ جائیں، جا کر پہلے نماز پڑھیں پھر آ جائیں۔ ممکن ہے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ لیٹ آ جائیں، لیکن اپنے کام کر کے ختم کر کے آ جائیں تاکہ یہ دوران مجلس جانا نہ پڑے۔ جب مجلس عزا میں آ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو 3-4 آداب اس کے ہیں۔ جب مجلس میں داخل ہو جائیں کوشش کریں کہ اپنے موبائل بند رکھیں یا کم از کم سائلنٹ کر دیں۔ ممکن ہے ہم سب بھول جائیں، لیکن 1 دن 2 دن سیکھ لیں گے ہم۔ اگر ہم شروع کر دیں تو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ مجلس عزا ہے، یہاں آپ خداوند متعال کے روبرو ہیں۔ حدیث آپ نے پچھلے سالوں سنی ہے کہ آغا عبداللہ حسین عرش معلا کے پاس سے، پروردگار عالم کے پاس سے، اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ، اپنے بابا علی مرتضی کے ساتھ، اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ چند جگہوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مقتل کی طرف کہ جہاں آغا عبداللہ حسین شہید ہوئے، اور اپنے زائرین کی طرف جو زیارت آغا عبداللہ حسین کے آئے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو آغا عبداللہ حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ تو آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں عرش الہی سے خداوند متعال کے ساتھ اہل بیت عظام دیکھ رہے ہوتے ہیں
ہمارے موبائل بند ہونی چاہیے یا کم از کم اسے سائلنٹ ہونا چاہیے، تاکہ مجلس کے دوران اگر بجیں اور اگر خدا نخواستہ اس کے ٹون اگر نامناسب ہیں، ناشائستہ ہیں، مجلس ادا کی جو فضا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، نظم و ضبط خراب ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے موبائل کے ذریعے، جب ہم اپنے فون کے ذریعے دوسروں کی توجہ ہٹا دی مجلس ادائے آغا عبداللہ حسین سے، تو ہم مسئول ہیں۔ ہم نے ایک بدنظمی پیدا کر دی ہے مجلس ادا میں، ایک ایسی حالت پیدا کر دی ہے کہ دوسرے جو شوق سے متوجہ ہو کے سن رہے تھے، بیٹھے تھے یا ذکر کر رہے تھے، ان کی توجہ ہم نے ہٹا لی۔ تو یہ آداب مجلس میں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں ہمیشہ علماء کی باتیں بیان کرتا ہوں، فقہا کی باتیں جنہوں نے لکھا۔ دوسری چیز مجلس ادا کے اندر یہ ہے کہ اگر مجلس میں داخل ہوتے وقت مجلس جاری ہے، مجلس ادا جاری ہے، مرثیہ خوانی ہے، درود خوانی ہے، نوحہ خوانی ہے یا خطابت ہے، دوران مجلس ادا آپ داخل ہو جاتے ہیں، کوشش کریں کہ بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ اگر ایک شخص دوران مجلس، دوران مصائب، دوران نوحہ خوانی باہر سے داخل ہو جائیں اور اگر بلند آواز سے سلام کریں، مجلس ادا کی فضا، نظم و ضبط اور دوسروں کی توجہ ہٹانے کا باعث ہے۔ کوشش کریں کہ چپ چاپ داخل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ آہستہ سے جو آپ کے پاس ہیں، نزدیک ہیں، اسے سلام کر کے آپ بیٹھ جائیں مجلس اعضاء میں۔ تو دوران مجلس آنے کے آداب یہ ہے تاکہ دوسروں کے ذہن پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ اگر آپ ہاتھ بھی اٹھائیں اور بلند آواز سے ایک سلام بھی کریں سب کے لیے، اب سب پہ واجب ہو جائے کہ سلام کا جواب دیں، اور وہ جو حالت ادا ہے اس سے لوگ نکل جائیں گے اور ان کی توجہ ہٹ جائیں اور ان کا ذہن پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ تیسری چیز، مجلس ادا میں آ کر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، یہ اخلاق حسینی ہے، یہ اخلاق اہل بیت ہے، یہ آداب مجلس اہل بیت کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کو مد نظر نہ رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیر منبر بیٹھ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے اوپر بیٹھ جاؤں، لہذا لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے آنا یہ بے ادبی ہے، آداب مجلس ادائے حسینی کے خلاف ہے۔ داخل ہو جائیں، دیکھیں جگہ کہاں پر ہے، وہی جگہ جا کر بیٹھ جائیں، نہ کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ دربار آغا عبداللہ حسین ہے، دربار اہل بیت ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ اگر جوتوں کے پاس ہی کیوں نہ ہو، ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ آرام سے بیٹھ سکیں اور سن سکیں، نہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں آپ سمجھیں کہ میری شان کے مطابق فلاں جگہ ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھنا چاہیں، اور لوگوں کے سروں کے اوپر سے، لوگوں کے شانوں کے اوپر سے، لوگوں کو ہٹا کے اوپر آنے کی کوشش نہ کریں۔ اہل بیت اس طرح سے آنے کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت راضی نہیں ہوتے۔ ایسا نہ ہو کہ نزدیک ترین جگہ پہ بیٹھنے کی خاطر مجلس اعضاء میں داخل ہو کر دوسروں کو اذیت دیں، کسی کو اٹھا کے پیچھے کریں کہ بیٹا آپ پیچھے جائیں، بیٹا آپ باہر بیٹھیں، بے ادبی ہے یہ، بد اخلاقی ہے یہ کہ بیٹا مجھے جگہ دیں، میں وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نزدیک ترین مقام پر بیٹھنے کی خواہش رکھیں اور دوسروں کو تکلیف دیں یا نظم و ضبط مجلس ادائے اہل بیت کو خراب کریں۔ یہ چوتھا ادب ہے اندرون مجلس۔ پانچواں ادب یہ ہے ایسا نہ ہو کہ شور شرابہ کریں اور دوسروں کی توجہ عزاداری سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کریں۔